اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت اور میرا وقار اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہو جائے۔ دنیا کی نظروں میں بسا اوقات ایک آدمی بڑی عزت والا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ عزت والا نہیں ہوتا، تو یہ ناکامی ہے، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے۔ اور بسا اوقات لوگ اسے کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے مقام والا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ کے ہاں کن کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ ہے؟ اللہ نے ایک ہی جملے میں بیان فرمایا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ جس قدر تقوی زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ رب العزت کے ہاں وہ بڑیا مقام والا ہوگا۔ دنیا میں ہم جتنی بھی عبادات کر رہے ہیں، ہر عبادت کی اللہ نے کوئی نہ کوئی حد بیان کی ہے، حد ہے ہر عبادت کی۔ نماز ہے نا، اس کی بھی ایک حد ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ حج ہے، اس کا بھی ایک حد ہے، یہ ہے کہ بیت اللہ جانا ہے اور وہاں سے بینا پھر احرام باندھ کر کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے، اور مینا سے پھر عرفہ جانا ہے، عرفہ سے مزدلفہ آنا ہے، مزدلفہ سے پھر جمرات آنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کنکریہ جمرات کنکریہ مار کر قربانی کرنا ہے، اس کے بعد طواف زیارت ہے۔ تو حد ہے ہر عبادت کی کہ اتنا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہے، بھائی اس طرح کرو، اتنا کرو کہ انسان قرآن کو صحیح پڑھے، تلفظ کے ساتھ پڑھے، تو آسانی کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ تو ہر عبادت کی اللہ نے کوئی حد بیان کی۔ اعتکاف ہے، رمضان کے مہینے میں بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو بھائی 10 روز مسنون اعتکاف ہے، اس کی ایک حد ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عبادت کی ایک حد ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کی اللہ نے کوئی حد ہی بیان نہیں کی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، جتنا تم کر سکتے ہو، اپنے اندر تقوی کو لا سکتے ہو اسی قدر لاؤ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا لا سکتے ہو۔ اور اگر یہ تقوی ہماری زندگی میں آ جائے تو اس کے برکات کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کے ہاں تو انسان ویسے ہی معزز ہو جائے گا، لیکن دنیا میں اس کے اتنے بڑے برکات ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کاش کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے
اور تقوی کی زندگی اختیار کر دیتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں اللہ ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ تقوی ایسا عمل ہے کہ اللہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، دنیا میں اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو اللہ رب العزت سے ڈرے گا، تقوی کو اختیار کرے گا، اللہ رب العزت ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ مخرج کہتے ہیں ہنگامی راستے کو۔ یہ دیکھیے نا کہ ایک فیکٹری ہے، اس کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا گیٹ کونے میں ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہنگامی راستہ، آگ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، بھائی اس راستے سے بھی نا ہنگامی طور پر نکلنا ہے۔ ہوائی جہاز میں بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایک دروازہ دیا ہوتا ہے جس کو وہاں پر بھی کہتے ہیں ہنگامی راستہ۔ اللہ نہ کرے اگر جہاز غرق ہونے لگے یا تو بھائی یہ تدابیر ہے، اس کو اختیار کرو اور اس راستے سے نیچے کیا کرنا ہے، کودنا ہے۔ ان طریقوں سے وہ ہے ہنگامی راستہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک ہنگامی راستہ فراہم کر دے گا، ہنگامی راستہ ہوگا۔ اور فرمایا نمبر 2 وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں بھی معزز، دنیا میں بھی برکت ہے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ، رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تقویٰ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانی چاہیے۔ پھر یہ ہے کیا؟ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ مختلف تعریفیں کی گئی ہے۔ ایک تعریف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ فرمایا اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، تنہائیاں وہ بھی پاکیزہ ہو جائے۔ پوری رات بندہ تنہائی میں اندھیرے میں رات گزارتا ہے، کیا کیا دیکھ رہا ہے، یہ خوف رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوں نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا نمبر 2 والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور فرمایا نمبر 3 والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے، موت کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا والقناعۃ بالقلیل، دنیا میں اگر اللہ نے تھوڑی سی دنیا دے رکھی ہے نا، اس پر بندہ اکتفا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنا تو دیا ہے۔ تو یہ جذبہ قناعت کا اگر دل میں پیدا ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ تقویٰ پیدا ہو چکا ہے۔ تو حضرت علی نے 4 چیزوں کا نام کیا بتلایا؟ تقویٰ۔ اللہ کا خوف، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ، موت کے لیے تیاری کرنے کا جذبہ، اور تھوڑا بہت اگر اللہ نے دیا ہے اس پر اکتفا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ فرمایا یہ 4 باتیں اپنی زندگی میں لاؤ، تمہیں تقویٰ کی دولت حاصل ہوگی، اللہ کے ہاں معزز بن جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تقویٰ کا معنی یہ ہے
وہ فرماتے التقوی اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا۔ جو بھی آدمی ملے نا یار کہہ دو کہ یار یہ مجھ سے بہتر ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس قدر عاجزی انسان کی زندگی میں آ جائے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کا معاملہ اللہ سے صاف رکھنے کا نام تقوی ہے، کہ ظاہری معاملات اور اندرونی معاملات اللہ کے آگے صاف ہو، دنیا والوں کے آگے صاف ہو یا نہ ہو ان کو چھوڑ لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور اس سے بھی آسان تعریف یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔